السلام علیکم۔ ہم سنتے رہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہلے لوگوں کی عمریں بہت لمبی ہوا کرتی تھی۔ عمروں کے ساتھ علم کے مراکز بھی بہت دور اور بہت کم تھے، اس لیے دنیا میں ترقی کی رفتار سست تھی، انوویشن بہت کم ہوا کرتی تھی۔ لوگوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچنے میں کئی سال لگ جاتے۔ کبھی تو یہ انوویشن ایک علاقے تک محدود رہ جاتی، کچھ ہسٹری میں ریکارڈ کی گئی، پر کتنی ہی جنگوں کی نظر ہو گئی یا پھر ریکارڈ نہ ہو سکی۔ علم اگر ہزاروں میل دور تھا تو اس کے لیے سفر کرنے والے کو بہت کچھ نیا سیکھنے اور اس پر سوچنے کے لیے وقت ملتا۔ علم جتنا نایاب تھا اتنا ہی خالص، جتنا مشکل سے ملتا اتنا ہی دیر تک چلتا۔ ہر چیز کو بننے کے لیے ایک وقت درکار ہے جو قدرت نے طے کیا ہے، پر اگر انسان اس مرحلے کو تیز کر دے تو خیال ہے مقصد تو حاصل ہو جائے گا، پر اس میں کمیاں رہ جائیں گی۔ دنیا کچھ سالوں سے جتنی ترقی کر رہی ہے وہ انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ تیز شمار کی جا سکتی ہے، پر آنے والے وقت میں اس تیزی میں اور اضافہ ہوتا رہے گا۔ سوچنے کی بات ہے کہ اتنی ترقی انسان کو کہاں لے کر جائے گی؟ کیا اس تیزی میں کبھی آہستگی آئے گی یا نہیں؟ کیا یہ ترقی بنی نوع انسانوں کے لیے ہے یا کچھ سرمایہ داروں کے لیے؟ کیا یہ ترقی کسی جادوگر کی جادو کی طرح آنکھوں کا دھوکہ تو نہیں؟ اس ترقی نے انسان کو آزاد کیا یا پہلے انسان جسمانی غلام تھا اب ذہنی طور پر بھی غلام بن گیا؟ کیا یہ ترقی انسان کے استعمال کے لیے ہے یا اس ترقی کے لیے انسان استعمال ہو رہا ہے؟ انسان دنیا میں دو چیزوں کے بیچ زندگی گزارتا ہے، ایک ضرورت، دوسری خواہش۔ دیکھا جائے تو ضرورتیں تمام محدود اور خواہشیں لامحدود۔ پوری زندگی ہم خواہشیں پوری کرنے میں پہلے سکون، پھر صحت اور رشتے گوا بیٹھتے ہیں، آخر میں بہت کچھ حاصل کرنے کے بعد لا حاصل رہتے ہیں۔ دوست جو کام بس کام کی باتیں کیا کرتا تھا، اسے بہت کچھ حاصل کرنے کی خواہش تھی، اس نے چھوٹی عمر میں بہت کچھ حاصل کر لیا، وہ جو اس نے کبھی شاید سوچا ہو۔ حال ہی میں وہ پیدل میرے گھر آیا، اس نے آتے ہی کہا کہ تمہارے پاس اگر کافی وقت ہو تو بیٹھتے ہیں، ورنہ میں کسی اور دن آؤں گا۔ میں نے کہا ہم تو نالائق لوگوں میں شامل ہوتے ہیں، وقت تو آپ کا قیمتی ہے۔ میں نے اس سے پیدل چلنے کی وجہ پوچھی تو اس نے کہا وزن بڑھنے، شوگر، انسومنیا، نیند نہ آنے کی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے پیدل چلنے کے لیے کہا ہے۔ شارٹلی آئی وانٹیڈ ٹو نو، کیا وہ اپنی ترقی سے مطمئن ہے؟ اس نے کہا مجھے جس کی خواہش تھی قدرت نے مجھے وہ دے دی، میں اپنی خواہش کے پیچھے اتنا آگے آ گیا کہ میری ضرورت پیچھے رہ گئی۔ تو میں نے اس سے پوچھا کیسے؟ اس نے کہا میں نے اپنی بیوی کے کہنے پر اپنی ماں کو اپنے بھائی کے گھر بھیج دیا۔ میں اتنا مصروف رہتا تھا کہ ایک دن بھائی نے مجھے فون کر کے بتایا کہ والدہ بیمار ہے، ایک بار دیکھنا چاہتی ہے۔ اس دن میری سنگاپور کی فلائٹ تھی، مجھے ایک چیز چھوڑنی تھی۔ میں نے بھائی کو پیسے بھیجے، فلائٹ، خواہش لی اور والدہ ضرورت کو چھوڑ دیا۔ دوست اور رشتہ دار آتے تو مجھے لگتا جیسے وہ میری دولت کو دیکھ کر آتے ہوں، میں نے ان سے ملنا ہی چھوڑ دیا۔ میری بیوی اپنے اور بچوں کے لیے مجھ سے وقت مانگتی تھی جو میرے پاس نہیں تھا۔ آخرکار میری بیوی نے کہا کہ ہم میں سے ایک کو چنو۔ جب دونوں کو ساتھ رکھنا ممکن نہ رہا تو میں نے بچوں اور بیوی کو چھوڑ دیا۔ میں نے دن رات محنت کر کے وہ مقام حاصل کیا جس کی مجھے خواہش تھی۔ جب ڈاکٹر کے پاس گیا تو ڈاکٹر نے مجھے شیشے کے سامنے کھڑا کیا۔ پہلی بار مجھے خود کو دیکھ کر جھٹکا لگا، میں انتہائی موٹا ہو چکا تھا۔ چیک اپ اور ٹیسٹس کے بعد ڈاکٹر نے کہا کہ مجھے بلڈ پریشر، شوگر اور نیند نہ آنے کی بیماری ہو چکی ہے۔ میں نے علاج پوچھا تو ڈاکٹر نے کہا ٹیبلٹ اور ایکسرسائز۔ میں 6 منتھ سے صرف کچھ منٹوں کے لیے سو پاتا ہوں۔ بیمار ہونے کے بعد مجھے اپنوں کی ضرورت ہوئی،
بیوی اور بچوں کے پاس گیا۔ چھوٹی بیٹی کو گلے لگانے کی کوشش کی تو اس نے مجھے دھکا دیتے ہوئے کہا کہ نامحرم سے ملنا منع ہے۔ میری بیوی اسے ڈانٹتی رہی کہ تمہارے والد ہیں۔ وہ اپنی امی کو یہ کہہ کر کمرے میں چلی گئی کہ میں اگر یاد کروں تو ایسا کوئی شخص میری زندگی میں نہیں تھا۔ اس نے روتے ہوئے کہا کہ میرے پاس سب کچھ ہے، مگر اس سب کچھ سے میں اپنی ضرورت کی کوئی بھی چیز خرید نہیں سکتا سوائے اپنی خواہش کے۔ ایک وقت تھا جب لوگ بھوک سے مرتے تھے، آج وقت آ گیا ہے لوگ موٹاپے سے مر رہے ہیں۔ پہلے کھانے کے لیے تھوڑا تھا، اب ڈاکٹرز تھوڑا کھانے کی ایڈوائس دیتے ہیں۔ پہلے لوگ میلوں کا سفر مجبوری میں کرتے تھے، اب لوگ ضرورت کے تحت 1 گھنٹہ شام کو واک کرتے ہیں۔ پہلے ہاتھوں سے وزن اٹھایا جاتا تھا، آج مشینز آ گئی ہیں، آپ اپنے ضرورت کی چیزوں کو نہیں اٹھاتے، لیکن شام کو جم میں جا کے لوہے کی بھاری چیزوں کو ضرور اٹھاتے ہیں۔ دنیا کی ترقی کے لیے درخت کاٹ کر فیکٹریز لگائی گئی، بڑے بڑے پتھروں کے شہر آباد کیے گئے، زمین سے تیل اور کوئلہ انسان کے فائدے کے نام پہ نکالا گیا۔ آج دنیا ساتھ بیٹھ کر ٹارگیٹ سیٹ کر رہی ہے کہ کوئلے کے استعمال کو کیسے روکا جائے۔ کروڑوں درخت کاٹ کر آج پھر درخت لگانے کی مہم چلائی جا رہی ہے، شہروں میں اربن فارسٹ لگائے جا رہے ہیں۔ کھاد اور زرعی ادویات بیچ کر امیر لوگ اپنے لیے آرگینک دیسی خوراک ڈھونڈ رہے۔ قدرت نے انسان کو دماغ دیا، عقل دی، جیسے جیسے انسان ایکسپیریمنٹ کرتا، علم حاصل کرتا، اس خالص علم کو تجربے کی بنیاد پر زندگی گزارتا۔ آہستہ آہستہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس، مصنوعی ذہانت انسان کے دماغ کو ریپلیس کر رہا ہے۔ آج ہم ہر سوال کا جواب جاننے کے لیے کسی بھی انسان کے پاس نہیں جاتے، بلکہ گوگل کرتے ہیں۔ کہیں جانا ہو تو اپنے دماغ کا استعمال نہیں کرتے، گوگل میپ سے مدد لیتے ہیں۔ مستقبل میں گھر کے دروازے، ایئر کنڈیشن وغیرہ سب انٹرنیٹ کے ذریعے چلیں گے۔ گاڑیاں، جہاز، میڈیکل، ہر چیز انسان کی جگہ روبوٹ کمپیوٹر لے لیں گے۔ فیکٹریز بھی وہی چلائیں گے، جنگیں بھی وہی لڑیں گے، فارمنگ بھی وہی کریں گے۔ مطلب انسان کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے نہیں ہوگا۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے، اس وقت انسان کے دماغ کی کیا پوزیشن ہوگی؟ جسمانی حاصل کیا ہوگا؟ کیا اتنے زیادہ لوگوں کی ضرورت بھی ہوگی؟ اگر اتنے انسان زمین پر بوجھ ہوں گے، کیا اتنے بوجھ کو رہنے دیا جائے گا؟ یا پھر بیماریاں پیدا کر کے ان کی آبادی کو ختم کیا جائے گا؟ یا ضرورت کے مطابق آبادی کو اپنا غلام بنا کر رکھا جائے گا؟ دنیا کی تیز ترقی سے ہر چیز کا لائف سائیکل بھی تیز اور ختم ہو گیا ہے۔ مثال کے طور پہ ماضی میں سنتے تھے فلاں خاندان کی بادشاہت 1200 سال چلی، 200 سال چلی، پر جیسے جیسے دنیا ترقی کر رہی ہے، طاقتوں اور دوسری چیزوں کا اثر پوری دنیا پہ ہوتا ہے اور تمام جلد ختم ہو جاتا ہے۔ امریکہ کو واحد سپر پاور ہوتے ہوئے 30 سال ہو گئے، پوری دنیا پہ اس کا اثر اب زوال پذیر ہو رہا ہے۔ شاید وہ وقت آ گیا جہاں کوئی بھی سپر پاور نہ رہے۔ نیوز پیپر کی اہمیت کافی عرصہ پہلے چلی گئی، ریڈیو کی لائف اس سے کم تھی، ٹی وی تو اس سے بھی زیادہ کم ہو گئی، سوشل میڈیا بھی اپنی افادیت آہستہ آہستہ کھو دے گا۔ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد تھرڈ ورلڈ وار سے بچنے کے لیے انٹرنیشنل ری یونٹ بنائی، جس میں قوموں کو کمزور اور معدنیات کی دولت سے مالا مال کنٹریز پر قبضہ کرنے، افریقہ اور غریب ملکوں کو اور غریب کرنے سے ری یونٹ میں رکھا، پر بلین عوام پہ کوئی بھی سوشل ورک نہیں ہوا۔ آج فلسطین کے بچوں، عورتوں اور جوانوں پر ظلم ہوتے ہوئے تقریباً پوری دنیا نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس کے لیے کئی حد تک پوری دنیا کی کنٹریز پر پریشر پڑا، پر حقیقت میں ان لوگوں سرمایہ داروں کا پریشر ان بلین لوگوں سے اور زیادہ تھا۔ یہی سبب ہے انٹرنیشنل ری یونٹ میں 3 بار فلسطین کے حق میں آئے ہوئے قرارداد کو امریکہ نے ویٹو کیا۔ یہ بھی ایک کمال ہے جو 5 پاورفل کنٹریز کو یہ دائرہ حق دیتا ہے 172 کنٹریز ایک طرف ہوں۔ آپ میں سے ایک کو اسرائیل جیسے ملک کی مدد کرنی ہو تو 172 کنٹریز کی کوئی اہمیت نہیں۔
تو کیسے یہ ادارہ قوموں کا ہوا؟ اس ادارے کی جمہوریت اب لوگوں کو زبردستی غلام رکھنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں۔ اب وقت آ گیا ہے، اب اس کے متبادل کے بارے میں سوچا اور لکھا جائے۔ اس نظام کی کلینیکل ڈیتھ ہو چکی ہے، وینٹیلیٹر پہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، دوسری صورت میں کچھ عرصے بعد بدبو پھیلنا شروع ہو جائے گی۔